اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وسیلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کے سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس کے جوابات بغور سماعت فرمائیے گا۔ پہلا سوال، رمضان کے مہینے میں قرآن اترنے کا کیا مطلب ہے؟ شب قدر کی کیا حقیقت ہے؟ اعتکاف کی کیا مقصدیت ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن اترنے کا کیا مطلب، شب قدر کی کیا حقیقت اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ آئیے جوابات اپنے تمام بزرگ بھائیوں بہنوں کا سن لیتے ہیں، آخر میں ہم اپنے جوابات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے صوفی عبد الباسط صاحب جو کرناٹک سے ہیں، انہوں نے جواب پیش فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان ایک مثال ہے، جب انسان رمضان کی طرح پاک ہو جاتا ہے تب اس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب عبادت و ریاضت سے ایسا مقام پالے کہ اس پر حقیقی قرآن اتر سکے، یعنی اس پر معرفت الہی کا راز عیاں ہو سکے۔ جب پیر و مرشد اپنے مرید کو دائم وضو کرا کر کے قائم صلاۃ سے نوازتا ہے تو وہاں سے ہی قدر والی رات ہے، وہی رات قدر والی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی امتیاز حسین صاحب جو احمد آباد سے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن اترنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روزے دار تمام برے کاموں سے رک جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس سے اس بندے کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے اور قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ترک دنیا کر دے اور رب کی قربت حاصل کر لے اور کہہ سکے کہ سانسوں کی مالا پر سمروں میں پی کا نام۔ شب قدر کی حقیقت سورہ قدر سے ہی سمجھ سکتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کسی مولوی کا نہیں ہو بلکہ کسی کامل ہستی کا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی فخر عالم صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ شب قدر رمضان کے 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے اور اسی شب قدر میں قرآن اتارا گیا ہے، جیسا کہ ذکر قرآن میں بھی ہے، اور شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس رات فجر تک اللہ کی سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب جو امدہ پوری سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن قرأ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قرأت کرنے، تلاوت کرنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی قرأت کی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن قرن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں جمع کرنا، چنانچہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے تمام آیات، صورتوں، وعدوں، وعیدوں، قصوں، احکامات اور ممنوعات وغیرہ کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ شب قدر کی افضلیت اس لیے ہے کیونکہ اس رات فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اسی رات قرآن مکمل ہوا۔ ہر طالب صادق اس نقطے کے راز و نیاز کو بادب اپنے شیخ سے دریافت کریں، اپنے پیر سے یہ راز ضرور سمجھیں۔ تصوف کے اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ اس رات صاحب فکر پر الہام حقیقی کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ سے اس نور کا نزول ہوتا ہے جس نور کو دیکھنے کی طلب ہر چشم محبت کو ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اعتکاف گوشہ نشیں ہونے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ عبادت و ریاضت میں مداخلت نہ ہو، مگر اشاعت کی رمز کچھ اور ہی ہوتی ہے، عشق والوں کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ کوہ صنم کا طواف کرتے ہیں وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتے ہیں، جو لوگ کوہ صنم کا طواف کرتے ہیں وہ مسجدوں میں کہاں اعتکاف کرتے ہیں۔ بہت خوب۔
اب جناب محترمہ ڈاکٹر شبانہ خان وارسی صاحبہ جو گورکھپور سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور مقدس نازل ہوا تھا، اور اسی رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اسی رات گویا کہ قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن ساکت نہیں، قرآن ناطق، یعنی قرآن ناطق کا نزول ہوا تھا، یعنی رمضان کے 27ویں شب کو خیر النساء کا نور نازل ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان و سکون حاصل ہو گیا تھا۔ اور اعتکاف یعنی جب بندہ حقاسنا ہو جاتا ہے تو وہ اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، اس طرح سے محو ہو جانے کو ہی اعتکاف کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی چشتی صاحب قبلہ جو رانچی سے ہیں، جھارکھنڈ سے، انہوں نے کہا کہ ظاہری طور سے دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے بیت المعمور پر قرآن اتارا، اور بیت المعمور سے دھیرے دھیرے 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو ملا۔ مگر باطنی اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور مبارک کا نزول ہوا، اور یہ نزول رمضان کے مہینے میں ہی ہوا، اور یہی قرآن ناطق ہے، اور یہ نزول شب قدر میں ہی ہوا ہے۔ رمضان کے 27ویں شب ہی شب قدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھی ہیں، بندوں کو اس میں فیض حاصل کرنا چاہیے، اور اعتکاف کا مقصد بندوں کو یکسو کرنا ہے، اور ریاضت و عبادت کے لیے گوشہ نشینی مقصد ہے۔ حقیقتاً اپنے لطائف کو روشن کرنا اور معتکف ہو کر مقامات کو سیر کرنا ہے، یہی مقصد ہے، اور اپنے روحانیت کو بلندیوں کی طرف لے کر جانا ہے، یہی اصل مقصد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو اپنے صحابہ کے ساتھ کیا اور کروایا بھی، سبحان اللہ۔ اب پھر سے محترمہ ڈاکٹر شبانہ خان وارسی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو زمین پر روشنی پھیلنے میں تقریباً 8 سے 12 منٹ لگتے ہیں، اور اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سیاہی مائل ہونے میں 8 سے 12 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن سے ثابت ہے کہ افطار رات گئے تلک ہی ہونا چاہیے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اہل معرفت قدم بوسی میں چلے جاتے ہیں، اور اذان مکمل ہونے کے بعد آرام سے افطاری کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بہت اچھے انداز سے پیش کیا تھا، اختصار کے ساتھ ہم نے تمام بھائیوں اور بہنوں کی باتوں کو پیش کیا ہے، ان کے مغز اور ان کے لب و لباب کو ہم نے کم لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تمام بھائیوں بہنوں کا بہت شکریہ۔ اب آئیے اس سوالات کے موضوع پر ہم اپنے طرف سے بھی کچھ جوابات پیش کر دیتے ہیں۔ مختلف سیرت نگاروں اور مورخوں کے مطابق قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی غار حرا میں رمضان کے مہینے میں ہی اتری۔ کچھ نے 17 رمضان کہا، کچھ نے 21، کچھ نے 23 لکھا، اور کچھ نے 25 اور 27 بھی لکھا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا اجماع 21 تاریخ پر ہے۔ جس طریقے سے شب قدر کا اجماع 27ویں تاریخ پر زیادہ ہے لوگوں کا، بہرحال اسی طرح سے قرآن کی پہلی وحی رمضان کے مہینے میں ہی اتری ہے، یہ بات ظاہر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یعنی بیت المعمور پر رمضان کے مہینے میں اتارا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ طاہر پر 23 سالوں میں رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ لہذا ظاہری اعتبار سے، شریعتی طور سے اور تاریخی حوالے سے یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ البتہ طریقت کے حساب سے یہ کہنا درست ہوگا کہ مرید جب تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر تجلی فرماتا ہے، اس کو بھی آپ قرآن کا اترنا کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعری لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر پر کتاب ہدایت کا نازل ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک روحانی معاملہ ہے،
اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ اور آل قرآن کیا ہے؟ اور صاحب قرآن کون ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کچھ باتیں تو اوپر ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں ہمارے دوسرے آڈیو ویڈیو میں آپ سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی سنتے ہی رہیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا قدر والی رات میں۔ کیا نازل کیا اور وہ رات کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے۔ بعض علماء نے اس سے قرآن مراد لیا ہے، قرآن نازل کرنے سے مراد لیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے خاص رات میں کچھ اتارا ہے، یا کوئی ایسی بھی رات ہوتی ہے جس میں کوئی خاص چیز نازل ہوتا ہے۔ اس رات کے برکتوں کے بارے میں تفصیل سے بتائی جاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وغیرہ۔ ظاہری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتی میں لوگ زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور ان کی عمریں طویل و دراز ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑی نوازش کی اور اس امتی کو یعنی ہم لوگوں کو ایک ایسا رات عطا کر دیا کہ جس کی عبادتوں کا مقابلہ کوئی بھی رات نہیں کر سکتا ہے، اور بہت زیادہ فضائل کے حامل ہونے کی وجہ سے اس ایک رات میں ہم لوگ بہت سارے ثواب بٹور سکتے ہیں اور لوگ بٹورتے ہیں۔ طریقت کے اعتبار سے مریدوں کے ظلمت قدائے دل میں یعنی قلب کے اندھیرے رات میں انوار تجلیات کا نزول ہی شب قدر ہے، یعنی جب مریدوں پر تجلی ربانی ہوتی ہے، حق کے نظارے اور دیدار ہو جاتے ہیں تو وہ رات بڑے ہی قدر والی ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل اندھیری رات کی طرح ہے اور نور کی تجلی اس میں داخل ہوتی ہے تو شب قدر بن جاتا ہے، اور یہ بات ہزاروں مہینوں کی عبادت اور ریاضت اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ناقابل بیان ہیں۔ صرف ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن اترتا ہے، اور آج بھی وہ رات ہوتی ہے اور آج بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ ان باتوں کو اپنے پیر و مرشد سے تنہائی میں ضرور سمجھنا چاہیے۔ گرچہ شب قدر کے موضوع پر شیعوں کا عقیدہ مختلف ہے اور بعض لوگوں کا بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور کچھ باتیں اپنے اوپر بھی سماعت فرمائی ہے۔ رمضان کے 27ویں شب کو حضرت بطول علیہ السلام کا نور رسول پاک کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، یہ باتیں آپ نے اوپر سماعت فرما لی ہیں، اس پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ تمام باتوں میں راز اور بھید چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار امیم ہندی شاہ محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ نے شب قدر کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ کل کی رات میں نے ملائکہ، فرشتے اور روحوں کو دیکھا ہے۔ یقیناً کل کی رات ہی شب قدر کی رات تھی، یعنی رمضان کی 27ویں شب۔ اس سے پتہ چلتا ہے محترم کہ قرآن کی ہر بات صحیح ہے۔ طریقت و حقیقت و معرفت میں آپ جتنا سمجھنا ہے سمجھ لیجئے، مگر واقعات کے معاملات اور سچائیوں سے انکار آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے موضوع پر بھی ابھی آپ نے بہت سی گفتگو سماعت فرمایا۔ یقیناً یہ ایک بہترین تربیت ہے، گوشہ نشینی، تنہائی اور مراقبے کی، جس سے نہ صرف انسان یکسو ہوتا ہے بلکہ ترک دنیا کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، تزکیہ نفس کرنا سیکھتا ہے اور اپنی روحانیت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ترک دنیا تو ضرور کرے مگر پھر دام خلقت میں لوٹ آئے۔ اگر کوئی دام خلقت سے فرار اختیار کرتا ہے تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں بہت سارے سبق دیے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی مقصدیت پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے اور اپنے دین و دنیا کو کامیاب کرنا چاہیے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے
تو نہیں جہاں کے لیے، اور ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ ابھی آپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شعر ترنم سے سماعت فرما رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، چنانچہ ہم نے جملے کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا تاکہ وقت آپ کا بچ جائے اور ساری باتیں آپ سن سکیں۔ ممکن ہو تو آڈیو کلپ کو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو جوابات ہیں آپ تلک پہنچ گئے ہوں گے، اور ضرور اس پر غور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو رمضان بھی سمجھ میں آئے گا، شب قدر بھی سمجھ میں آئے گا، اعتکاف بھی سمجھ میں آئے گا، اور روزہ کی بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے، روزے کی حقیقت آپ سماعت فرما چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے ویڈیو میں، اگلے آڈیو میں ہم لوگ ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، پھر گفتگو سنید ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔